ایک دفعہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، گھر چھوڑ دیا تو نہ وہ ماں باپ کی رہی نہ سسرال کی۔ کورٹ میرجز کی صورت میں وہ ایک بہت بآسانی وہ جا کر کے کورٹ میں اپنا نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اب جتنے یہ ماڈرن اسکول جو انگلش میڈیم اسکول بنے ہیں، ان کے اندر کوئی صحیح تعلیم نہیں ہے۔ ان روایات کو منانے کے لیے بتانا ہوگا بچوں کو کہ اس کے بغیر ہم پستی میں جائیں گے۔ فلموں میں تو انجام بہت اچھا دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھر سے بھاگ گئے، ناچ گانا کر رہے ہیں اور ان کے تھرل آ گیا، پھر وہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی بھی آزادی دینے سے پہلے ہم یہ سوچیں کیا یہ ہماری اقدار سے متصادم تو نہیں ہے؟ اگر ہماری اقدار سے متصادم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے۔ جس طرح وہ پسند کی شادی پہ میڈیا فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو جائز 18 سال کی عمر ہو گئی یا بالغ ہو گئے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اندھیرا کمرہ کر کے اگر وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس کو ایک تو کمرہ لاک کرنے کی اجازت ہی نہ دیں۔ پاکستانی معاشرے میں خاندان کے مضبوط ادارے کو تباہ کرنے کے لیے تیزی سے پھیلتی لبرل اقدار نے کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں کہ اب بظاہر بے ضرر سا موبائل فون اور کوئی ویڈیو گیم بھی کسی لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کراچی میں دعا زہرا اور نمرا کاظمی کیس میڈیا میں رپورٹ ہونے والے پہلے واقعات تو ہیں مگر آخری نہیں ہیں۔ مسلم معاشرے پر اثر انداز ہونے والا روایتی اور مضبوط قرار دیا جانے والا خاندانی نظام، ممبر و محراب، اساتذہ، تعلیمی ادارے تیزی سے بے اثر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں کو اس تباہی پر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ لبرلزم اپنے دونوں مضبوط ہتھیار یعنی میڈیا اور قانون کی حکمرانی کی مدد سے معاشرتی بیرا روی کو فروغ دینے میں ہر طرح کی آسانیاں فراہم کر رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ اور بچی کورٹ میرجز کی طرف جاتے ہیں، وہاں ہمارا قانون اس کی مدد کرتا ہے۔ کورٹ میرجز کی صورت میں وہ ایک بہت بآسانی وہ جا کر کے کورٹ میں اپنا نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ وہاں پر کوئی ان کے ایج کی اسریشن نہیں ہوتی کہ کیا ایج ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ولی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ دے دیا ہوتا ہے کہ میں اپنے ذاتی طور پہ یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے۔ 2001 تک مجسٹریٹ کے سامنے وہ بیان دیتی تھی، اب کوئی نہیں، جسٹس آف پیس کے تحت وہ سائن کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو ہم جانتے ہیں اور وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں ایک جانب والدین کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ کسی بڑے تعلیمی ادارے میں داخل کرا دینے سے ان کی تمام ذمہ داری پوری ہو گئی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مغرب زدہ اور اس سے مروب تعلیمی ادارے ہی نئی نسل میں لبرل اقدار کو پوری قوت سے فروغ دے رہے ہیں۔ اس بارے میں سینئر خاتون پولیس افسر لبنہ ٹیوانا اہم حقائق بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو انہوں نے فورن کلچر کو اپنا لیا ہے، ان کے کوئی کچھ بھی کرتا پھرے وہ اس کو برا نہیں مانتے، لیکن ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے اور نہ ہی اسلامی روایات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہاں پہ وہی پرانی روایات تھیں جو ایک اسلام کا حصہ بھی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ختم ہو کے اور اب یہ ولگیرٹی آ گئی۔ اس کے اندر باقاعدہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اب جتنے یہ ماڈرن اسکول جو انگلش میڈیم اسکول بنے ہیں، ان کے اندر کوئی صحیح تعلیم نہیں ہے، صرف اس کے اندر کیا ہے، میوزک سکھایا جا رہا ہے۔ پاکستانی معاشرہ، مسلم معاشرے میں میوزک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کو ناچ گانا سکھایا جائے، ڈانس سکھایا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے کلچر کو خود بگاڑ رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ڈرگز کا استعمال شروع ہو گیا۔ جو ناچے گا، گائے گا، اس کو اگر اس کا دل نہیں مان رہا تو اس کو نشے میں ڈال دو، جب وہ نشے کا عادی ہو جائے گا تو وہ ناچ گانا بھی کرے گا۔ ناچ گانے سے بات آگے بڑھے گی فزیکل ریلیشن کے اوپر۔ لڑکے اور لڑکیاں انہیں ابھی نہیں پتہ کہ یہ چیز اچھی ہے کہ بری ہے، وہ ایک جوش میں اور ایک شوق میں، ٹین ایج ہو، تھوڑی بڑی بھی آ جائیں، اب تو بڑے چھوٹے سب اس میں شامل ہو گئے۔ گھر اور تعلیمی ادارے میں جب اولاد کی درست تربیت نہیں ہو رہی ہو تو ان کو مزید قوت ملتی ہے ہماری سیکولر قانون سازی اور میڈیا سے۔ پورا میڈیا مخلوط ماحول اور اس میں عشق و محبت کے موضوعات کو جس طرح پیش کرتا ہے، وہ سب نوجوان نسل کے اذہان کی بدترین تربیت کا باعث بنتے ہیں۔ یہی نہیں، اس میڈیا سے ان بچوں کو قانونی تحفظ اور اپنے نام نہاد لبرل حقوق کی معلومات بھی ملتی ہیں جو انہیں والدین کی عدم اطاعت
اور بغاوت کی جانب کھینچ لاتی ہے۔ چونکہ بچے کے پاس وہ میڈیا ہے جو اس کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہارے والدین نے تمہارے لیے یہ چیزیں منع کر دی ہیں تو تمہیں ابیوز کر رہے ہیں۔ میڈیا ہمیں جو چیز سکھا دے نا، میڈیا تو ہمیں اسلام کے تحت بھی بھگانے کا کہتی ہے۔ جس طرح وہ پسند کی شادی پہ میڈیا فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو جائز 18 سال کی عمر ہو گئی یا بالغ ہو گئے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے نظام کی طرف آنا ہے، اپنی روایات کی طرف آنا ہے، اور اس میں والدین اور اس میں بزرگوں کو بہت ہی مضبوط کردار ادا کرنا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ سختی کا رول اس حوالے سے کہ ان روایات کو منانے کے لیے بتانا ہوگا بچوں کو کہ اس کے بغیر ہم پستی میں جائیں گے، اور باقاعدہ کنورسیشن بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کے کیا کیا میرٹس ہیں اور اس کے کیا ڈی میرٹس۔ نئی نسل کی تربیت کا دوسرا بدترین ذریعہ اسمارٹ فون بن چکا ہے، جنہیں والدین پہل تو بچوں کی معصومانہ خواہش کے دباؤ میں پورا کر دیتے ہیں اور بعد ازاں پچھتاتے ہیں۔ اس بارے میں وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل کراچی کی انسپیکٹر والدین کو متنبع اور اہم ہدایات دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کی ان ڈیوائسز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کے ٹائمنگ دیکھیں، ان کو اکیلے میں مت یہ چیزیں دیکھنے دیں۔ اگر کوئی بچہ ان کا لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ اکیلا کمرہ بند کر کے، اندھیرا کمرہ کر کے اگر وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس کو ایک تو کمرہ لاک کرنے کی اجازت ہی نہ دیں، کتنے بھی ایج ہو بچے کی۔ پھر وہ اس کو بیچ میں آ کے چیک کریں کہ یہ کر کیا رہا ہے اکیلے کمرے میں، یا کر کیا رہی ہے۔ اس کے فرینڈس کے اوپر نظر رکھیں کہ اس کی جو فرینڈشپ ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے۔ ضرورت ایسے میں یہی محسوس ہوتی ہے موبائل کلچر کو قابو میں لانے کے لیے اپنے مضبوط خاندانی نظام پر مبنی روایات کو زندہ کیا جائے، مگر جن لبرل اقدار کے فروغ کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے وہ پورے معاشرے کو لپیٹ دے گی۔ فلموں ڈراموں سے متاثرہ نئی نسل کو لبرل اقدار نے جو آسان جملہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں سب معلوم ہیں، ہمیں نہ سکھائیں۔ وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل کراچی کی انسپیکٹر اپنے تجربے کی روشنی میں نئی نسل کو اس بارے میں اہم ہدایات دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، کوئی انٹرنیٹ سے سیکھ رہا ہے، کوئی کسی سے، تو جو تجربہ ہوتا ہے نا وہ ان سب کے اوپر ہے۔ نیو جنریشن کوئی بھی ایکٹ کرنے سے پہلے اس کا جو ہے وہ ڈرا بیکس دیکھے کہ اگر میں آج کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ آج ہم بھاگ کے شادی کر لیں تو اس کا یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ فلموں میں تو انجام بہت اچھا دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھر سے بھاگ گئے، ناچ گانا کر رہے ہیں اور ان کے تھرل آ گیا، پھر وہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ خواری ہے ان کی بھی، ان کے والدین کی بھی، اور ایسی شادیاں چلتی بھی نہیں ہیں، وہ عموماً کچھ وقت کی ہوتی ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں اور اپنی بھی کریں۔ ایک دفعہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، گھر چھوڑ دیا تو نہ وہ ماں باپ کی رہی نہ سسرال کی۔ میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جس کے ساتھ بھاگتی ہے وہ بھی کچھ عرصے میں اسے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ پریشر ہو اس کے اوپر ماحول کا، گھر والوں کا، یا اس کے اپنے دل کی۔ کراچی کے اندر اتفاق سے 2 سے 3 واقعات ہوئے ہیں جس میں دعا زہرا کاظمی اور نمرہ کاظمی، اور اسی طرح ایک اور بچی کا ہوا کہ وہ ایک کسی کے ساتھ چلی گئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان عوامل پہ بات کریں کہ یہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا کچھ تھا، میڈیا کیا رول ادا کر رہا ہے، نصاب تعلیم کیا رول ادا کر رہا ہے، ہمارا والدین کا سسٹم، خاندانی نظام کیا رول ادا کر رہا ہے، اس میں ہم بات کریں۔ ہمارا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں ماں کا بیٹی سے ایک رشتہ ہوتا تھا، باپ کا بیٹے سے ایک رشتہ ہوتا تھا، یا گھر میں ایک ماحول ہوتا تھا، وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ موبائل کلچر ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ کہ یہ بچے یا یہ بچیاں قصوروار نہیں ہیں، یہ بہت معصوم بچے ہیں۔ قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ جرم روکنے کے لیے ہوتے ہیں، کہ لگتا ایسا ہے کہ قوانین آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، جرائم کرنے کی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ وہ 18 سال کی ہے، بالغ ہے، یا 16 سال کی بالغ ہے، وہ جا کے شادی کر سکتی ہے، لیکن کیا کوئی معاشرتی رویہ، کوئی اقدار، کوئی ثقافت، کوئی تہذیب، یہ سسٹم نہیں ہے؟ کیا ہماری مسلمانوں کی اور ہمارے پاکستانی معاشرے کی کوئی اقدار نہیں ہے؟ یا کوئی بھی آزادی دینے سے پہلے ہم یہ سوچیں کیا یہ ہماری اقدار سے متصادم تو نہیں ہے؟ اگر ہماری اقدار سے متصادم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے۔ اپنے دین، اپنی اقدار، اپنے خاندان کو چھوڑ کر مغرب کی مروبیت زدہ پیروی آخرت کی زندگی تو جہنم بنا ہی دے گی، مگر دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکے گا۔ بس یہ ضرور جان لیں کہ دعا زہرا ہو یا نمرہ کاظمی، عدالتی فیصلے سے اب 18 سال کی عمر ہونے تک جس دارالامان بھیجی جائیں گی، وہاں جانے کے بعد لوگ یہی بتاتے ہیں کہ پھر لڑکی کو بعد میں نہ شوہر قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر والے۔ کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز، کراچی۔